بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ ناظرین محترم، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ سال ہے 1442 ہجری، جبکہ آج کینیڈا کے مسلمان اپنے 7ویں روزے کی سحری کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس نشست میں، آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم گفتگو کریں گے سوشل میڈیا کے استعمال کے اوپر۔ سوشل میڈیا کا استعمال کس حد تک کیا جانا چاہیے اور کیا سوشل میڈیا کے فوائد ہیں، کیا سوشل میڈیا کے نقصانات ہیں، ان پر گفتگو کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد عمیر جاوید انصاری دامت برکاتہ العالیہ۔ حضرت ریسرچ اسکالر ہیں کراچی یونیورسٹی کے۔ اس گفتگو کا آغاز کریں گے حضرت سے، اور ہم جانیں گے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہمیں بتاتی ہیں اور اس کا استعمال کس حد تک جائز ہے اور کیا اس کے طریقہ کار ہونے چاہیے اس کو استعمال کرنے کے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ لوگوں کی دعائیں۔ حضرت سوشل میڈیا کا استعمال آج کے دور میں ہر بچے کے ہاتھ میں دیکھا جاتا ہے کہ موبائل موجود ہے، اور موبائل انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا جو ہے ہر بندہ استعمال کر رہا ہے۔ تو ایسے میں اسلام میں سوشل میڈیا کے استعمال کا کیا تصور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم، بہت ہی آپ نے ایک آج کل کے تقاضوں کے مطابق جو سوال کیا ہے، اس کا صحیح جواب جاننے کی میں سمجھتا ہوں سبھی کو ضرورت ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی چیز جب رائج ہوتی ہے تو ہم شروع میں اس کے استعمال میں بہت ایکسٹریمزم کی طرف چلے جاتے ہیں، بہت انتہا پسندانہ تصورات کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ہم دن رات اس میں لگا دیتے ہیں۔ جی، تو جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال کا اسلام میں کیا تصور ہے، تو قبلہ میں آپ کو یہ کہوں گا، دیکھیں ہمارا دین بڑا خوبصورت دین ہے، خوبصورت دین، اور اس میں اس کی دین کی خوبصورتی کیا ہے؟ جی، دین کی خوبصورتی ہے حسن اعتدال۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما اعلی من اقتصد۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ اب یہ میانہ روی کن کن پہلوؤں میں ہونی چاہیے، کون کون سے ڈائریکشنز میں ہونی چاہیے، کون کون سے ایریاز میں ہونی چاہیے، تو یہ ہر چیز میں، جی، ایون یہ کہ عبادات میں بھی میانہ روی کو ہمارے نبی نے پسند فرمایا، عبادات کے اندر بھی۔ اور اس ضمن میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں، ناظرین کے لیے بڑی مفید رہے گی، وہ حدیث رسول تو ہم سب کے لیے فیضان کا ایک مرکز ہے۔ جی، جی، بالکل۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی کا ذکر ہوا جو بڑے عبادت گزار تھے، اور ان کے بارے میں سننے میں یہ آیا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے بھی تعلقات بالکل لمیٹڈ کیے ہوئے ہیں، اور وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے سب سے ڈرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اور تم میں بھی بیٹھتا ہوں، اور اپنے گھر والوں کو بھی وقت دیتا ہوں۔ تو گیا حضور نے اشارہ فرمایا کہ عبادت میں بھی آپ اعتدال رکھیں۔ تو جہاں عبادت میں اعتدال ہے تو وہاں سوشل میڈیا ہو یا آج کل کی کوئی جدید چیز ہو یا آج کل کی کوئی بھی ایسی سورس ہو جس میں ہم انگیج ہو کے لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی اعتدال کے تقاضوں کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اسلام میں کیا تصور ہے؟ دیکھیں، اسلام ایک براڈ مائنڈڈ دین ہے، ایک ماڈرن دین ہے۔ اس کو نیگیٹو پہلو میں کوئی نہ لے۔ ماڈرن کا مطلب یہ کہ اسلام کے دائرے کار کے اندر اتنی وسعت ہے کہ ہر چیز کو اپنے اندر جائز تقاضوں کے مطابق یہ سمو لیتا ہے۔ جی، جی۔ اب کوئی بھی نئی چیز کے آتی معنی ایسے لے لیے گئے ہیں کہ ماڈرن سے مراد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے راہ روی کو ماڈرن، جبکہ ماڈرن سے تو مراد یہ ہے کہ جو چیز ہر چیز کو اپنے دائرہ کار میں سمو لے۔ صحیح، بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہے، اور ماڈرنزم بری نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام سب سے بڑا جدت کا دعوے دار ہے۔ کوئی بھی نئی چیز آتی ہے بس ہر چیز میں غصول ہے ان دا لمیٹیشنز آف شریعہ، ہر چیز کو شریعت کی حدود میں دیکھیں۔ جی، ماڈرنزم وہاں بری ہوتی ہے جہاں ہم شریعت کے دائرے سے باہر نکل گئے، جہاں ہم شریعت کے سرکل سے باہر نکل گئے، وہ ماڈرنزم بری ہے۔ ایسی ماڈرنزم جو آپ کے گیٹ اپ کو ایسا بنا دے جس کو سرکار دو عالم نے ناپسند کیا، تو ایسی ماڈرنزم بری ہے، خطرناک۔ لیکن اگر آپ ایسی ماڈرنزم اپنائیں گے جو دین کے اندر ہی شامل ہوگی تو ایسا برا نہیں۔ آپ قرآن جدید طریقے سے پڑھائیں، آن لائن پڑھائیں،
آپ موبائل پر بالکل، پڑھائیں، بالکل۔ اپلیکیشن استعمال کریں، کہاں شریعت نے منع کرا ہے؟ جی، جی۔ تو خیر میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارا دین بڑا براڈ مائنڈیڈ ہے. اب سوشل میڈیا کا جہاں استعمال ہے تو دین نے دو راہیں بتائی ہیں، ایک جائز راہ ہے اور ایک ناجائز ہے جس سے بچنا ہے. جی، تو جی۔ ہمارا اسلام جو ناجائز بات ہے ان کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے کہ ان کو نہیں چھونا، باقی تم نے اپنی ایک لمٹ پہ اپنے ٹریک پر جانا. تو صحیح۔ ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں بہت ساری برائیاں ہم اپنے عرف میں، اپنے ماحول میں، اپنی سراؤنڈنگس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بچہ اگر موبائل میں لگا ہوا ہے تو ہر وقت ہی لگا ہوا ہے. اب اس کی امی اس کو کام کے لیے بلاتی ہے، بیٹا کام کر دو، امی 1 منٹ میں جا رہا ہوں، 2 منٹ میں جا رہا ہوں. تو 1 منٹ سے 2 منٹ سے وہ کام 10 15 منٹ چلے جاتا ہے. پھر بلا کر جب اس پہ سختی کی جاتی ہے پھر وہ کام پورا کرتا ہے. جی، جی۔ تو یہ انتہا پسندی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے بنیادی کام بھی رک رہے ہیں. اسی طریقے سے معاذ اللہ نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں. بھائی جی، وقت جی۔ دیکھا بھی جماعت کھڑی ہونے میں 2 منٹ رہ گئے، چلو یار ایک گیم کھیل لیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ چیٹ چل رہی ہے، بات کر جی، لیتے ہیں، پتہ لگا وہ اتنی لمبی بات ہو گئی کہ نماز نکل گئی. نماز تو میں۔ یہ استعمال برا ہے. اب ہمارا اسلام میں آپ کو بتا رہا تھا براڈ مائنڈیڈ ہے. وہی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں ہر نئی چیز کو اختیار کیا دین کی تبلیغ کے لیے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اسلام کا سب سے پہلے جو اعلانیہ پیغام سرکار دو عالم نے دیا وہ فاران کی جو پہاڑی تھی اس کے اوپر حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے، تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا اور لوگ مجمع آپ کی طرف جمع ہو گیا. صحیح۔ تو دیکھیں اب سوال یہ کہ حضور بلندی پر کیوں کھڑے ہوئے؟ یہاں سے لاؤڈ اسپیکر کا تصور ملتا ہے تاکہ میری آواز دور دور تک چلی جائے اور لوگ سن لیں. سن لیں، تو بالکل۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا میں چونکہ بہت سارے لوگ کنیکٹ ہیں تو ہم میں جب اپنا ایک آفاقی پیغام میسج آف اسلام جب سبھی لوگوں تک ڈیلیور کرنا ہے تو ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں. حضور نے خطوط بھی لکھے، حضور نے بہت سارے سورسز بھی استعمال کرے، صحابہ کو بھی بہت سارے کاموں میں دوڑایا. تو یہ تمام چیزیں ایسی جی، ہوتی جی۔ ہیں جس سے اشارہ ملتا ہے کہ نئی چیز کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق استعمال کیا جائے. جی، جی۔ حضرت بہت بہت شکریہ، آپ نے اس حوالے سے ہمیں بتایا. اب یہ جو سوشل میڈیا کے استعمال کا تصور ہے اس سے متعلق ایک بات یہ آتی ہے نا کہ جب نوجوان جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پر بہت ساری خرافات بھی ہیں. اب جب خرافات کی طرف جب بندہ ظاہر ہے کہ جب اسکرولنگ کرتا ہے دیکھتا ہے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو ان خرافات سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہوگا کہ ان خرافات سے بچ کر ہم جو ہے نا سوشل میڈیا کو استعمال کریں؟ دیکھیں قبلہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو خرافات جس طریقے سے رائج کر دیں تو آپ یوں کہہ لیں کہ میرا تجزیہ ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، کوئی اس سے نہ اتفاقی بھی کرے، کہ 70% برائیاں ہیں. اللہ 70%. اکبر۔ کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی اچھا کلپ بھی سن رہے ہوتے ہیں بیان کا تو جب ہم اسکرول کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا بھی جی، جی، جی۔ تو ہوتا ہے کہ نیچے کوئی نہ کوئی ایک کسی ڈرامے کا سین آ جاتا ہے، کسی مووی کا سین آ جاتا ہے. جی، تو جی چلیں حضرت۔ اب استعمال کرنے والے اس کو ضروری بھی سمجھتے ہیں کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا اس کا میدان جنگ ہے. اس جی، پہ جی۔ ہر ریلیجن، ہر دین، ہر نظریہ اپنے اپنے پیجز بنا کے اپنے مذہب، اپنے دین اور اپنی تھیوری کا کام کر رہا ہے. جی، جی بالکل۔ تو ہم اس شعبے کو خالی نہیں چھوڑ سکتے. یہ اسلام کی تبلیغ کا ایک بہترین ٹول ہے لیکن ہم اس کو لمیٹڈ کر سکتے ہیں. احتیاطی تقاضے یہ ہیں کہ دیکھیں جب سوشل میڈیا پہ استعمال کرنے جا رہے ہیں تو ان برائیوں کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ آپ کے سامنے کیا برائیاں آ سکتی ہیں. جب آپ میدان جنگ میں جاتے ہیں تو آپ پورے میدان کا جائزہ لیتے ہیں، جی، جی۔ پورے میدان کا، پورے گراؤنڈ کو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر میں اسٹریٹ جاؤں گا تو مجھ پہ حملہ کہاں سے ہو سکتا ہے. میدان میں درخت کہاں کہاں پر ہیں، جھاڑیاں کہاں پر ہیں، پہاڑ کہاں پر ہیں، دشمن کس جگہ سے آ سکتا ہے، کس جگہ جی سے مجھے بالکل، نقصان پہنچا بالکل۔ سکتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ ایک ایسا میدان جنگ ہے جہاں پر آپ نے قدم رکھنے سے پہلے اچھے طریقے سے آنکھیں کھول لینی ہے کہ مجھے کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے میرا وقت بھی برباد ہو سکتا ہے اور میں غلط تخریب کاری میں پڑ بھی سکتا ہوں. جب آپ نے ان پر نظر مضبوط کر لی اب آپ بسم اللہ پڑھ کے جائیں. اب آپ ایک مجاہد بن کے جا رہے ہیں. آپ نے جو کام کرنا ہے ٹو دا پوائنٹ وہی کام کریں اور اسی پر فوکس کریں. اصل چیز آپ کا فوکس ہے. تو صحیح۔ ایک اگر کوئی شخص ایز اے مبلغ سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے تو وہ پہلے تمام چیزیں دیکھ لیں کہ میں کہاں کون سی برائیوں میں جا سکتا ہوں. ان برائیوں کو جب مد نظر رکھے گا تو وہ صرف اپنے ٹریک پر چلتے ہوئے اپنا کام کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں جی، اگر جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے میرے پاس صرف 10 منٹ ہے اور مجھے 10 منٹ میں اپنا کام کرنا ہے. مجھے ایک ایسی پوسٹ لگانی ہے جس کو لوگ پڑھیں گے تو اسلام کے بارے میں ان کا ایک مسکنسیپشن جو ہے وہ ختم ہوگا. جی، جی۔ تو مجھے بس اپنا یہ کام کر کے واپس آ جانا ہے. صحیح۔ بعد میں مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ اس پہ لائکس کتنا ہے، کمنٹس کتنا ہے، جی، جی۔ اور ہر کمنٹ کا جواب دینا بھی ضروری نہیں. اور اچھا، بس یہ تمام چیزیں ان کو مد نظر ہر رکھیں. کمنٹ کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے. تو محترم ناظرین، سوشل میڈیا کے استعمال پر یہاں گفتگو جاری ہے. علامہ صاحب بتا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے استعمال کے کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں، کیا مثبت پہلو ہو سکتے ہیں، کیا منفی پہلو ہوتے ہیں. تو اس پر مزید گفتگو جاری رہے گی. سحری ٹرانسمیشن
7ویں سیری ہمارے کینیڈا کے لوگ کر رہے ہیں، اور یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن جاری ہے، اور آج گفتگو ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے استعمال کے اوپر۔ سوشل میڈیا کا استعمال جہاں کسی حد تک جو ہے فائدے مند ہے، وہیں بعض اوقات نقصان کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں کیا ترجیحات ہونی چاہیے؟ تو سوشل میڈیا پر رہتے ہوئے آج کا نوجوان اپنے وقت کو کس طرح سے صحیح مصرف میں استعمال کر سکتا ہے، آئیے علامہ صاحب سے جانتے ہیں۔ علامہ صاحب، سوشل میڈیا پر رہتے ہوئے نوجوان صحیح اپنے وقت کو کس طرح سے مصرف میں لا سکتا ہے؟ دیکھیں قبلہ، ہمارے پاس بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اسکیجول نہیں ہوتا کام کرنے کا۔ پہلے کہ ہمارے بزرگان دین اولیاء کاملین ہوتے تھے تو وہ اپنا پورے دن کا ایک سمجھ لے کے جدول بنا کے رکھتے تھے کہ ہمیں کس وقت کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا۔ اور بدقسمتی سے آج کل یہ روٹین، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو امیچیور ہیں، نابالغ ہیں، تو ان کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ ٹریننگ دیں کہ اپنے وقت کو کہاں کہاں یوٹیلائز کرنا ہے، کہاں کہاں استعمال کرنا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ٹریننگ نہیں دی جاتی، اور یہ ہوتا ہے کہ ایک نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو اپنا کتنا وقت کہاں پر لگانا ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کا آپ جب ان پٹ دیتے ہیں نا، اس کا آؤٹ پٹ ملتا ہے۔ تو ایک سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو آؤٹ پٹ کو دیکھتے ہوئے کام کرتا ہے۔ صحیح کہ اگر میں اپنا وقت لگا رہا ہوں، اپنا وقت کنزیوم کر رہا ہوں، تو اس کا بدلہ مجھے کیا مل رہا ہے؟ صحیح اس کے بدلے میں نکھر رہا ہوں، میرے کاموں میں ترقی ہو رہی ہے، میری اسکلز، میری مہارتیں، میری صلاحیتیں بڑھ رہی ہیں، یا پھر میری صلاحیتیں گھٹ رہی ہیں، میری سستی، کاہلی اور بے راہ روی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آپ کو بڑی خوبصورت حدیث سناتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اپنے شہزادے کو بتائی اور کہا کہ اس کو استعمال کرنا، اس حدیث پر عمل کرنا۔ صحیح اس حدیث کو عمل میں لاؤ گے تو بڑے کامیاب رہو گے۔ وہ حدیث کیا تھی؟ وہ حدیث یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ کسی بھی لا یعنی کام میں پڑ جائے۔ لا یعنی یوز لیس ورک، جو بالکل بیکار کام ہے، جن کا کوئی آؤٹ پٹ ہے ہی نہیں۔ تو مومن کی نشانی ہے کہ مومن ہمیشہ اپنے وقت کو صحیح مصرف پر استعمال کرتا ہے۔ اب آ جائیے، ہمارے وقت کے بہت سارے دشمن ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا، آپ کے وقت کا ایک بہت بڑے دشمنوں میں سے بڑا دشمن سوشل میڈیا ہے، جو آپ کے وقت کو کھا رہا ہے اور آپ کو اندازہ نہیں۔ صحیح آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ واٹس ایپ استعمال کر کے بہت آگے جا رہے ہیں، آپ ٹیکنالوجی سے کنیکٹ ہو گئے، آپ اپلیکیشن استعمال کر کے بہت آگے بڑھ رہے ہیں، آپ چیٹ باکس استعمال کر کے چیٹنگ کر کے بہت آگے بڑھ گئے، آپ نے فیس بک پہ وقت گزار لیا، آپ دنیا سے کنیکٹ ہو گئے۔ تو یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے، یہ اصل میں آپ کے وقت کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ وقت کا صحیح استعمال یہ کہ آپ ایک ہدف بنائیں، ایک ٹارگٹ بنائیں کہ اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے کہاں پر کام کرنا ہے، کتنا کام کرنا ہے۔ صحیح اگر آپ کوئی حدیث لوگوں کو سنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کا ایک اچھا سا مواد جمع کریں۔ اگر آپ عالم ہیں تو اس پر تحقیق کریں کہ یہ حدیث کہاں کہاں اپلائی ہوتی ہے آج کل۔ اور اگر عالم نہیں ہے لیکن آپ کے اندر دین کا درد ہے، جذبہ ہے، اور آپ لوگوں کی اصلاح چاہتے ہیں، تو کسی عالم کو پڑھ کے سنائیں اور اس سے مشورہ کریں کہ میں یہ حدیث شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس میں کیا کیا بہترین باتیں جو میں شیئر کر سکتا ہوں اس کے ضمن میں۔ بس آپ نے وہ کام کرنا ہے، اور پھر آپ نے سوشل میڈیا کے استعمال کو نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز کہ جو آپ کے فزیکل کام ہے آپ اس پہ توجہ دیں۔ سوشل میڈیا کارآمد ضرور ہے، لیکن آپ کی ترقی کا سبب نہیں، تو اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس وقت کا بہترین مصرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ نماز ہے۔ آپ نماز پڑھیں، عبادات کریں، علم دین حاصل کریں۔ سوشل میڈیا ایک سیکنڈری چیز ہے، پرائمری چیز آپ کا علم دین ہے جو آپ کے کام آئے گا۔ تو ناظرین محترم، سوشل میڈیا جو ہے سیکنڈری چیز ہے، اور پرائمری چیز ہمارا علم دین ہے کہ جو ہمارے کام آئے گا، اور کام آنے والی چیزوں پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے، اور توجہ علم دین، حصول علم دین پر ہونی چاہیے۔ اور پھر حضرت ہم نے تو دیکھا ہے معاشی معاملات بھی لوگوں کے بڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر ایسے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا جناب اپنے کاروباری معاملات پر بھی توجہ نہیں دیتے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں جو نوٹ ہوتا ہے، کرنسی نوٹ، اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے حصول رزق حلال ہے، عبادت ہے۔ تو یہ کیا مطلب کسی حدیث سے ہے یا کس طرح سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو اسی کی شرح میں کہ محنت کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، تو محنت کر کے جو رزق کما رہا ہے یہ عبادت ہے۔ اب یہی نا، حصول رزق حلال بھی عبادت ہے، اور ہم سوشل میڈیا میں لگ جاتے ہیں جب، تو پھر جو ہے رزق حلال کے حصول میں اچھا، اس میں ایک چیز ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے اگر آپ کا حصول رزق ہے، ایسے بہت ساری جابس ہیں جو آن لائن جابس ہوتی ہیں، اور یہ بڑا اچھا بھی کام ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا شروع میں، یہ میدان جنگ ہے، ہم اسلام کا شعبہ سوشل میڈیا سے خالی نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ تو یہاں پر اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یہ بڑا مبارک کام کر رہا ہے
اسلامی پوسٹ بنا رہا ہے، حدیثیں لکھ رہا ہے، قرآن پاک کی آیت لکھ رہا ہے، جی وہ جی شیئر جی کر رہا ہے، جی جی تو اگر یہی اس کے حصول رزق کا ذریعہ ہے تو یہ بڑا مبارک ہے. صحیح. تو پھر وہ واقعی وہ ایک مبارک کام کر رہا ہے، اس کا رزق بالکل جائز ہے. تو میں یہ نہیں جی جی کہتا کہ میں سوشل میڈیا کے بالکل اینٹی ہوں، میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کہاں پر ہو رہا ہے. صحیح. باقی ہمارے ہزاروں اسکالرس ہیں، آپ دیکھیں کہ جو دن رات سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اسلام کا صحیح. دفاع کر رہے ہیں، صحیح. کیونکہ اسلام پر سب سے زیادہ اٹیک ہی سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے. جی ہاں. تو یہ آپ اس کا اندازہ آپ کو بہترین جی ہوگا. بالکل جی. بالکل حضرت، یہ تو بات ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام پر بہت زیادہ اٹیک بھی ہو رہا ہے. اچھا، سوشل میڈیا کے کس شعبے میں سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نئے نئے نظریات وجود میں آ رہے ہیں. ہمارے اسلاف سے ہم جو سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ بھائی یہ دین ہے، تو آج کے دور میں ایسا ہے کہ لوگ دین کو اپنی عقل اور اپنے شعور کے مطابق بناتے جا رہے ہیں. جو چیز ہمیں پسند ہے جناب وہی دین ہے. تو یہ سب سے خطرناک فضا ہے جو سوشل میڈیا پر رائج ہے. اور ایسے بھی جس کو ہم عام لفظوں کہتے ہیں الحاد، ایتھیزم، تو سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا پہ کام جس چیز پر ہو رہا ہے جو اینٹی اسلامک ورک ہے وہ الحادی کام ہے. لبرلزم، سیکولرزم، لادینیت، یہ وہ کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر جس شعبے میں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ لادینیت کے رد کے اوپر ہے. سیکولرزم، لبرلزم، ایتھیزم، ان تمام چیزوں کے رد کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جی جی. کیونکہ ایک عام عوام بھی سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، علماء جی بھی کرتے ہیں. جی. علماء اس چیز سے بچ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے دین پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے کہ خدا کا وجود ہے، ان کو پتہ ہے کہ جو ہمارا دین بتا رہے وہی ہمارے لیے فائنل میسج ہے. ہماری عقل کوئی بھی چیز نہیں ہے شریعت کے آگے. لیکن جب ایک پبلک کو ایک سمجھ لیں کہ یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک بہت اچھے پیک کے اندر اگر آپ پبلک کو اگر آپ دودھ کی بوتل کے اندر شراب دیں گے تو اس کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ شراب یا دودھ ہے، نہیں پتا ہوگا اس کو. تو پبلک کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے شعبے میں کام کریں. جو الحادی کام ہو رہے ہیں، جو لادینیت کے کام ہو رہے ہیں، آپ اس پر ایسا تحقیقی مواد لائیں کہ پبلک ان کی طرح متاثر نہ ہو، پبلک ہمارے دین ہی میں رہے. اب مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حدیث ہے، سرکار کی حدیث بالکل برحق، بالکل بجا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو لبرل ہے، جو لادین ہے، وہ کیا کرے گا، اس حدیث کی شرح ایسی کرے گا جس سے حدیث کا امیج خراب ہوتا ہے اور دین کا امیج خراب ہوگا. یعنی وہ ظاہری معنی لے کر اسلام کے اوپر داغ لگانے کی کوشش کر رہا ہے. تب ہزاروں جو اس کے ویورز ہیں، ہزاروں جو اس کو یوز کرنے والے ہیں، جو مسلمان عوام میں سے ہیں، وہ اس کو پڑھ کر بہہ جاتے ہیں. وہ بولتے ہیں واقعی کچھ نہ کچھ شبہ ان کے دلوں میں آ جاتا ہے. اور دین میں جو شبہ ہے یہ ایمان کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ ایمان یقینی کیفیات کا نام ہے، شبہ کا نام نہیں ہے. اب جب علماء اس کے رد میں ایک ایسا مواد لے کر آ جائیں گے جس سے اسلام بے داغ ہو رہا ہے تو یہ بڑا مبارک کام ہے. اور سوشل میڈیا پہ آج کل اسی کام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ایک لبرل، ایک سیکولر یہ نہیں دیکھتا کہ مسلمان کا تعلق کس مسلک سے، وہ صرف مسلمان کی داڑھی دیکھتا ہے، اس کے دین کو دیکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے دین سے نکال دیا جائے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ الحادی کاموں پر رد کرنے کی ضرورت ہے آج کل سوشل میڈیا پہ. صحیح. حضرت آپ نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر الحاد کے خلاف کام کیا جائے. اب ایک بات ہے کہ جو علماء ہیں وہ تو الحاد کے خلاف گفتگو بھی کر سکتے ہیں، مناظرہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو عوام ہے یا جو نیوٹرل طبقہ ہے وہ کس طرح سے اس کے خلاف کام کرے گا؟ وہ علماء کا معاون بنے. اچھا. وہ علماء کی معاونت کرے. دیکھیں وہ نا کہ دین کے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. جی. اللہ نے فرمایا نا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں دوسرے سے تعاون کرو، صحیح. برائی اور گناہ کے کاموں میں نہیں. تو عوام کو چاہیے کہ علماء کی معاون بنے. اچھا، ایک خطرناک فضا جو سوشل میڈیا پہ رائج ہے وہ یہ کہ آہستہ آہستہ گریجولی عوام کو علماء سے بدزن کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. علماء کا امیج ایسا بنا جا رہا ہے کہ عوام دیکھ کے بدزن ہو جاتی ہے، اور بہت سارے ایجنٹس ایسے بنا دیے جاتے ہیں. عالم کی صورت میں آپ کو بات کہہ دیتا ہوں کہ اگر ایک چور داڑھی رکھ لے تو وہ نیک نہیں بن جاتا. تو ایسے ہی علماء کے گیٹ اپ میں ایسے لوگوں کو تیار کر دیا جاتا ہے جن کو دیکھ کر دین کا تشخص پامال ہوتا ہے، اور پھر لوگ ان کو دلیل بناتے ہیں کہ دیکھو یہ ان کا کردار ہے. تو عوام کو چاہیے کہ علماء کی معاون بنے، جو نیک پرہیزگار علماء ہیں ان کے مشاورت میں دین کے کاموں میں ان کا ساتھ دیں، تو یہ سب سے بہترین کام ہے. جی. تو ناظرین محترم، ہم نے جانا کہ عوام کو چاہیے کہ علماء کی معاونت کریں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنے کا قرآن مجید نے حکم دیا. تو یہاں علامہ صاحب نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ علماء کا کام تو یہ ہے کہ وہ الحاد کے خلاف جنگ کریں، اور عوام کا کام یہ ہے کہ اس جنگ میں علماء کا ساتھ دیں. تو جس حد تک ہو سکے کہ جو اسکالرز، جو مذہبی شخصیات آپ کے جو ہے رابطہ کار میں آتی ہیں،
تو ان کے اگر وہ لوگ الحاد کے خلاف کام کر رہے ہیں یا اسلام کے دفاع میں جو بھی سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں، تو اس میں ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے جو ہے ان کے ساتھ معاونت کریں، تعاون کریں۔ یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقفہ، اور یہ گفتگو وقفے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن جاری ہے، اور آج عنوان ہے سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے۔ تو علامہ صاحب نے وقفے سے قبل ہمیں ارشاد فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ علماء کی معاونت کریں، اور علماء کو چاہیے کہ الحاد کے خلاف جنگ کریں سوشل میڈیا پر۔ تو جو علماء الحاد کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو علماء اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں، تو نیوٹرل عوام کو، عام عوام کو چاہیے کہ وہ ان کی معاونت کرے۔ اور اسی سلسلے میں حضرت ایک سوال میں یہ ملانا چاہوں گا اس حوالے سے کہ بعض ذی علم حضرات ہوتے ہیں کہ ان کا تشخص ہے معاشرے میں، بڑے اچھے جو ہے نا مطلب اخلاقیات کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن جب ان کی سوشل میڈیا وال دیکھی جاتی ہے تو بعض ایسی چیزیں بھی وہ شیئر کر دیتے ہیں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے مذہبی چیزیں شیئر کر رہے ہیں، جی علماء کرام کے، علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کے بیان شیئر ہو رہے ہیں، اور جناب بڑے بڑے علماء کرام کے بیانات شیئر کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ تو لیکن بعض ان کی پوسٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب آپ کے لیے کہ مضحی کا خیز ہوتی ہیں، نامناسب ہوتی ہیں۔ تو ویسے تو مطلب ہمارے دوستوں میں سے ہی ہوتے ہیں ایسے لوگ، تو مطلب علمی صلاحیتیں ہوتے ہوئے، اتنی جان پہچان مطلب مذہبی حوالے سے معلومات ہوتے ہوئے ایسی چیزیں شیئر کر دینے والوں سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ محترم یہی کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیں، ایک سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے اسٹینڈرڈ کو دیکھتے ہوئے بات ہمیشہ کرتا ہے۔ اگر آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن لوگوں میں یہ ہے کہ آپ ایک علمی شخص ہیں، آپ ایک مذہبی شخص ہیں، تو آپ نے ہمیشہ بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا ہے کہ آپ بول کیا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ماحول یہ بن چکا ہے کہ آپ کی بات کے منفی پہلو زیادہ لیے جاتے ہیں، اور جو مثبت پہلو ہیں، جو پازیٹیو ہیں، ان کو کم لیا جاتا ہے۔ یہ ایک فضا ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ذی علم ہے، اور لوگوں میں اس کا ایک علمی ٹھاٹ باٹ لوگوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور لوگ اس سے مسئلے بھی پوچھتے ہیں، لوگ اس سے مذہبی رہنمائی بھی لیتے ہیں، شرعی رہنمائی بھی لیتے ہیں، پھر وہ کوئی ایسی چیز اپنی وال پہ شیئر کر دیتا ہے، تو پھر لوگ صرف اس کو نہیں دیکھتے بلکہ اس جیسے 10 لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ شاید وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ جی جی۔ اور پھر دوسرا یہ کہ پھر شاید ان کا بھی ایسا ہی کچھ وقار ہے، تو لوگ پھر بدزنی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ان سے اچھے تو ہم ہی ہیں کہ کم از کم اپنے کام سے کام تو رکھتے ہیں، اور جو اپنا شعبہ ہے اسی میں کم از کم لگے ہوئے ہیں، کوئی ایکسٹرا بات تو نہیں کرتے اس طرح کی۔ مذاق کرنا، مزاح کرنا برا نہیں ہے، لیکن مزاح میں بھی شریعت نے کچھ اصول بتائے جو مہذب ہو، جو سمجھنے کے تمیز کے دائرے میں آتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جو غیر مہذب مزاح ہے آپ سوشل میڈیا پہ وہ کر رہے ہیں، یا کوئی ایسی پوسٹ ڈال رہے ہیں جو آپ کے سٹینڈرڈ سے میچ نہیں کر رہی، آپ کو ہٹ کر رہی ہے وہ، تو آپ اسے اوائڈ کریں۔ ہم نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی حسن نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے تھوڑی سی دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں سے فیملیئر ہونا چاہ رہے ہیں، لوگوں سے ملنسار ہونا چاہ رہے ہیں، اس لیے ہم نے کر دیا کیونکہ لوگ ان باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ بالکل لوگ ان باتوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن لوگ آپ کی شخصیت پہ یہ باتیں پسند نہیں کرتے۔ بس آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ لوگ کس کی شخصیت پہ کون سی بات پسند کر رہے ہیں۔ تو جو آپ کا تشخص بنا ہوا ہے اس کو برقرار رکھنا، یہی سب سے بڑی عقل ہے۔ صحیح صحیح، جو آپ کا تشخص بنا ہوا ہے اسے برقرار رکھیں، اپنی شخصیت پر داغ نہ آنے دیں، اور سوشل میڈیا پر جو بھی چیز شیئر کر رہے ہیں تو دیکھ بھال کر شیئر کریں۔ حضرت اس حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ بیانات جو ہم شیئر کرتے ہیں تو کن کن علماء کے بیانات اب بندہ شیئر کر سکتا ہے؟ بعض اوقات کبھی ایسا بیان کیونکہ رینڈملی شیئر کر دیا جاتا ہے کبھی، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یار فلانے عالم کا بیان آپ کو شیئر نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس کا کیا کرائٹیریا؟ دیکھیں، جو ایسے علماء ہیں جو مخلصین فی اللہ ہیں، جو ایسے ہیں جو دین سے مخلص ہیں اور جن سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ ضرور ان کو شیئر کریں، جو صحیح العقیدہ ہیں اور جو ایسی بات کرتے ہیں جس سے لوگوں کی اصلاح کا تعلق ہے، جیسے ہمارے یہاں رضا ثاقب مصطفی صاحب ہیں، یا ان جیسے اور بھی پیر اجمل صاحب ہیں، تو ہم ان کو پروموٹ کریں، ان کو آگے لائیں، کیونکہ عوام ان کو سنتی ہے، ان کو جانتی ہے، تو ایسے علماء کو شیئر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ہے تو مشہور عالم، لیکن اس کی شخصیت میں مسخرہ پن ہے، وہ ہمیشہ ایسی بات کرتا ہے جس سے جو نا وہ لوگ تھوڑا سا مذاق مستی میں لے لیتے ہیں، تو ان کو ایوائڈ کریں، کیونکہ لوگ ان کو اصلاح کے لیے شیئر نہیں کر رہے، لوگ ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے شیئر کر رہے ہیں۔ اچھا، تو دین میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ دینی کاموں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کرنا، یہ دین کے ساتھ مزاح اور مذاق ہے جو نامناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ
मुशरिकीन हुजूर से मिजाह मतलब है ना, सुफहा का लफ्ज आया ना कि हुजूर से माज अल्लाह मस्खरा करने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ने मना फरमाया। तो शरीयत, दीन और हमारे नबी की ज़ात ये ऐसी है जहाँ पर अल्लाह ने हुदूद बना दी है, सही। हमें उससे आगे नहीं फैलाना। तो उन आलिमों को शेयर करें जिनसे अवामी फ़ायदा हो, बस यही मैसेज। तो नाज़रीन किराम, हमें चाहिए कि उन उलमा के बयानात को शेयर करें कि जिनसे दीन इस्लाम को फ़ायदा हो, दीन इस्लाम को फ़ायदा हो, अवाम को फ़ायदा हो। हज़रत मुनाजरों का एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। ये पहले तो ये होता था कि बाकायदा जो है मुनाजरे होते थे और जो है दोनों मकातिब फ़िक्र, कोई से भी दो मकातिब फ़िक्र बैठते थे और जनाब, लेकिन उन मुनाजरों के कुछ उसूल व ज़वाबित हुआ करते थे, तरीक़ेकार हुआ करता था और खैर वो एक तरीक़ेकार पर वो काम होते थे। अब जो देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर जो है सहीउल अकीदा लोग जो है वो दूसरे बदअकीदा लोगों के पेजेस पर जाकर कभी कभी जो है ना, मतलब बाकायदा मुनाजरे की सी फजा पैदा हो जाती है और फिर बदअकीदा लोग सहीउल अकीदा लोगों के पेजेस पर आ जाते हैं। तो इस तरह से मुनाजरा करना, अब इसमें भी फिर वही बात मैं कहूँगा कि जो है ना, दो कैटेगरीज हैं कि एक तरफ तो उलमा का मुनाजरा करना कैसा और फिर अवाम का ऐसे लोगों से मुनाजरा करना कैसा। देखिए, मुनाजरा अवामी फोरम का हिस्सा है ही नहीं। सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, तो सोशल मीडिया में अगर आप ये समझते हैं कि कोई दूसरे सेक्टर का अगर पेज चल रहा है तो आप उस पर जाके कमेंट करें, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं। वो आपके पास आके कमेंट करें, कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया सोशल मीडिया एक हदफ, एक टारगेट है उन लोगों का जो इस्लाम को दागदार करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ क्या हो रहा है शाहरुख भाई, ऐसा है कि इस्लाम में मसाले की जंगें करवाने की कोशिश की जा रही है ताकि हम वीक हो जाएं। अब सोशल मीडिया का एक पेज चल रहा है जो है ख़ास मकतब फ़िक्र का होता है, लेकिन हमारे लोग जज्बातियत की आंधी में बह जाते हैं और वहाँ पे जाके कमेंट कर रहे होते हैं या उनके जवाबात दे रहे होते हैं, लेकिन एडमिन का नहीं पता होता कि एडमिन कौन है। क्या पता कि एडमिन गैर मुस्लिम हो जो एक मखसूस हदफ पे काम करके आपको लड़वा रहा है। ये भी बात है। ऐसे ही जी। बहुत सारे पेजेस हैं जो हमारे बने हुए हैं और उसमें हमारे जो ना दूसरों के खिलाफ हम गलत मवाद शेयर कर रहे हैं। देखिए, कुरान पाक की एक आयत है जिसका मफ़हूम मैं आपको बता देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि मुशरिकीन के बाप दादाओं को बुरा ना कहो, बल्कि सहाबा को ये मना फरमाया कि उनके बाप दादाओं को बुरा ना कहो क्योंकि पलट के वो तुम्हारे बड़ों को बुरा कहेंगे। सही। तो अगर हम किसी सेक्टर के किसी बड़े या इज्जतदार शख्स के ऊपर कोई बात कहते हैं, कोई एलिगेशन लगाते हैं या कोई गैर मुहज़्ज़ब बात उसकी तरफ मंसूब करते हैं, तो फिर पलट के जवाब हमारे बड़ों की तरफ आता है। तो यहाँ पर चाहिए कि सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। फिर मुनाजरे का मतलब क्या होता है? देखें, तीन चीज़ें हैं, एक बहस व अभास है, एक मुनाजरा और एक मुबाहला है। हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है ये मुनाजरा नहीं है, ये बहस है। और बहस और मुनाजरे में फ़र्क है। देखिए, मुनाजरे का मतलब ये होता है कि दो अहले इल्म बैठ जाएं और दलाइल की रोशनी में बात करें, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं। हर एक के पास अपने मौक़िफ़ की दलील होगी और उसमें एक जज बैठता है जो फैसला करता है किसकी दलील मजबूत है, किसका मौक़िफ़ मजबूत है। बहसों मुबाहसे में कोई नतीजा नहीं होता, ये रिजल्ट लेस है, इसका कोई फायदा नहीं। कभी बात एक टॉपिक पर रहती है, जबकि मुनाजरे का उसूल है कि बात एक ही टॉपिक पर रहेगी जिस पर मुनाजरा है। सही। या तो जो हार जाएगा वो जो जीता उसके मौके पर कायल हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें मुनाजरे में तय की जाती हैं, लेकिन बहस के अंदर कोई नतीजा नहीं, लोग अपनी बातों से भी फिर जाते हैं। तो बहस अवामी सतह पर होती है जिसका कोई फ़ायदा नहीं। और बहस करने से हमारे इस्लाम ने मना फरमाया कि आपस में एक दूसरे से बहस ना करो, मुजादला ना करो। मुनाजरे का जहाँ हुक्म है तो मुनाजरा हमारे नबी ने भी किया है। जो नजरान के ईसाई आते हैं वहाँ मुनाजरा हुआ, लेकिन आप देखें कि मुनाजरे की कुछ हदूद होती है। अवाम में मुनाजरा नहीं होता, मुनाजरा अहले इल्म के दरमियान होता है। मुनाजरा अहले इल्म हजरात के दरमियान किया जाएगा और वो अहले इल्म हजरात ही आपस में गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, आज हमने सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से गुफ्तगू की और आज हमने जाना कि सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमालात भी हैं और मनफी इस्तेमालात भी हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि मुस्बत पहलुओं पर ही, बल्कि काम करना ही यही है कि मुस्बत पहलुओं पर कोशिश से आगे की बात है कि मुस्बत पहलुओं पर ही आपने काम करना है और सोशल मीडिया पर जितना हो सके मनफी इस्तेमाल से बचा जाए। बच्चों को कम से कम सोशल मीडिया इस्तेमाल करने दिया जाए और उसके साथ ही अल्लामा साहब ने इरशाद फरमाया कि उलमा के साथ ताउन किया जाए कि जो दीन इस्लाम की फलाह बहबूद के लिए, दीन इस्लाम की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के लिए काम करते हैं, उनके साथ ताउन किया जाए। मैं बेहद मशकूर हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमैर जावेद अंसारी दामत बरकातुहुल आलिया का कि हज़रत हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह एक सेशन हज़रत के साथ और होगा। आज हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।